رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کا خیال نہ کریں، ان کا لحاظ نہ رکھیں تو ہمارے اعمال جو ہیں، جو نیک اعمال ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا نفل پڑھنا، کلام پاک پڑھنا، عمرہ اور حج اور بہت ساری نیکیاں ہماری جو ہے ضائع ہو جاتی ہیں اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہ کریں، چونکہ اسلام جو ہے، ہمارا دین جو ہے، صرف نماز، روزہ اور صرف انہیں عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی ہم کس طرح گزاریں اس کا نام جو ہے وہ دین ہے۔ تو ہمارے دین میں جو ہے وہ لوگوں سے معاملات، ان سے تعلقات، ان سے لین دین، لوگوں سے کیسے ہمارے روابط ہیں، کیا ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی بتائے ہیں، اور یہ بتایا کہ اللہ کا حق جو ہے وہ اگر بندہ روئے، گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حق جب تک وہ بندہ خود نہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو جو بندوں کے حق ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور ان حقوق میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کا حق جو ہے وہ اس کے بچوں پر بہت بڑا ہے۔ اگر ہم کسی سے یہ کہیں کہ وہ 10 ایسے لوگوں کی لسٹ بنائے کہ جو اس سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اس کی خوشی میں خوش رہتے ہیں، اس کے غم میں غم کرتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے اپنی ماں کا نام لکھے گا، پھر باپ کا، اور پھر بیوی ہو سکتی ہے، اور بچے کچھ ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ سوچے گا میں کس کا نام لکھوں۔ 10 لوگوں کا نام مشکل سے وہ لکھ پائے گا اس لسٹ میں کہ جو اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور غم میں غم کرتے ہیں۔ ہاں، دنیا ایسی ہے، دنیا تو اتنی بے رحم ہے کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تب وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ان پر غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں کہ ان کا مکان کیسے بن گیا، ان کا کاروبار کیسے چل رہا ہے، انہیں اتنا کیسے فائدہ ہوا، ان کے بچوں کو کیسے اچھی نوکریاں لگ گئیں۔ یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ ان پہ غم جو ہے وہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ صرف ماں باپ ایک ایسی ہستی ہیں، صرف باپ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے بچے کو اپنے سے آگے دیکھنے کی خواہش بھی رکھتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے، ورنہ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ سے آگے نکل جائے۔ تو صرف ماں باپ ایسی ہستی ہیں کہ جو بے انتہا اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور کتنی محنت اور مشکلات میں اپنے بچوں کو پالتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں ان کی تیمارداری میں، ان کی تکلیف میں، ہر طرح سے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے، کبیرہ گناہ، ہم تو اس کو ایسے ہی چھوٹا موٹا بس بات سمجھ لیتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں تم کو پہنچے تو ان کو اف تک مت کہو، ان کو نہ جھڑکو اور ان سے نرم بات کہو۔ وہ جب تک بیٹھنے کو نہ کہیں تو کھڑے رہو، ان کے سامنے تیز آواز میں مت بولو، اور ان کے سامنے سراپا بچھے رہو، ماں باپ کے لیے سراپا رحمت بنے رہو۔ یہ ہے تعلیم جو قرآن نے ہمیں دی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اوپر، تو انہوں 3 بار آمین کہا۔ صحابہ نے کہا یہ تو ہمارے لیے ایک نئی بات ہے، تو فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے، تو ان 3 باتوں میں سے ایک بات اس وقت یہ بیان ہو رہی ہے کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس کو اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو اللہ نے لعنت بھیجی ہے، اور جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی کہ وہ ہم تک پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ تو کتنی سخت بات ہو گئی ہے یہ کہ اس شخص پہ لعنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنا بڑھاپے میں جنت پانے کے لیے ضروری ہے، اس سے کم پہ جنت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ جتنی قربانیاں دیتے ہیں بچوں کو پالنے میں، اتنی کوئی بھی دنیا میں جو نہیں کوئی دے سکتا ہے۔ ایک بدو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے باپ مجھے پریشان کرتے ہیں اور میرا مال بھی جو ہے اس میں سے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور بھی دو، مجھے ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بلاؤ، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب ان کے والد آئے اور تو انہوں نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جب پیدا ہوا تو ہم نے اس کی زندگی کی فکر کی، ہم کھاتے نہیں تھے، اس کو کھلاتے تھے، کتنی پریشانیوں سے ہم نے اس کو پالا کہ یہ بڑا ہو کر پھولے پھلے، اور آج ہم جب کمزور ہو گئے ہیں اور یہ جوان ہو گیا ہے تو یہ ہمیں ڈانٹتا ہے اور اپنے مال میں سے ہمیں کچھ بھی نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے نوجوان، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اور کرنے کی بات ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی باپ ہی مالک ہے اس کا بھی اور اس کے مال کا بھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طواف کر رہے تھے تو ایک نوجوان اپنی ماں کو پیٹھ پر لیے ہوئے وہ بھی طواف کر رہا تھا، تو وہ قریب آیا اور دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا کہ جب تیری پیدائش کا وقت تھا اور اس وقت تیری ماں کو جو تکلیف تھی تو اس میں سے ایک کراہ کا بھی یہ بدلہ نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے ماں کا حق اور یہ ہوتی ہے ماں باپ کی۔ یہ ماں باپ جو ہیں وہ ہستی ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ان کی دلجوئی کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ ہمارے اوپر جو ہے فرض ہے۔ اور ایک نوجوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتا ہوں، سارا مال و اسباب ان کے لیے مہیا کرتا ہوں، ان کی ہر ضرورت کا خیال کرتا ہوں، ان کے لیے خیر ہی خیر سوچتا ہوں، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ فرمایا، تم کیسے حق ادا کر سکتے ہو؟ انہوں نے تمہاری پرورش کی، اپنا مال تمہارے اوپر خرچ کیا، تم سے بے پناہ محبت کی تاکہ تم زندہ اور جاوید رہو، اور تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اس لیے کر رہے ہو کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس لیے ہماری پرورش کی کہ ہم زندہ اور جاوید رہیں اور پھلیں پھولیں، اور ہم اس لیے ان کی خدمت کر رہے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ تو فرمایا کہ یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت میں لگ جانا چاہیے، اور پھر جنت اسی سے ہم کو انشاءاللہ ملنے والی ہے۔ اور اگر اس میں سے کوئی چلا گیا ہے تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ان کی مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اس کو جو ہے ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک تو وہ چیز کوئی مسجد بنوا گیا، مدرسہ، یتیم خانہ کے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوسری کوئی علم کو دے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ نیک اولاد جو اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ تو ہمیں اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اگر وہ چلے گئے ہیں، اور اگر زندہ ہیں تو ہمیں بھرپور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں جنت چاہیے اور ہمیں اللہ کا حکم کی پابندی چاہیے اور رسول کے طریقے پہ اگر ہمیں چلنا ہے، ہمیں کرنا ہوگا پھر ماں باپ کی پوری خدمت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔